الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں چند جمعہ پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو آپ علیہ السلام نے 40 سوالات کیے تھے اور اس کے جوابات بھی خود آپ علیہ السلام نے ہی دیے، تو ان میں سے 20 سوالات ہو گئے تھے۔ تو گزشتہ جمعہ جو آئے تھے اس کے متعلق کچھ باتیں پھر دوہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اس کے بعد آگے کے سوالات کی باری آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای عمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر پڑھنا۔ نمبر 2 بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ اس کی تفصیلات اس سے پہلے آ گئی تھی۔ دوسرا سوال تھا من ہم اہل القرآن، اہل قرآن کون ہے؟ من ہم اہل اللہ، اہل اللہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے۔ قرآن والے یعنی اللہ کے گھر والے کون ہیں سوال کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے گھر والے اہل قرآن۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا گیا کیف یلعن الرجل والدیہ، آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے لعن طعن کرے گا، کیسے گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس طرح تم کیا ہے ذریعہ بنتے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے متعلق بھی بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر، آنکھوں کی حفاظت کرنا، وکف الاذی، اور اب دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا۔ نمبر 3 رد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ یہ سب کیا ہے راستے کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نماز، روزہ، جہاد سے بھی زیادہ افضل والا عمل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا نماز، روزہ، صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت والا کام۔ تو اس کی بھی تفصیلات آ گئی۔ نمبر 6 میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے ابا کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ ابا ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی بھی بات آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو اس کی بھی تفصیلات آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا جلدی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو فی اللیل آخرہ،
یعنی رات کے آخری حصے میں جو دعا کرے، یعنی تہجد کے وقت جو دعا کرے وہ دعا اور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کے بعد یہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اخبروا بعمل اعمالہ یدخلہ اللہ الجنہ، کیا مجھے ایسا عمل اللہ کے نبی سے صحابی نے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائے کہ جس پر میں عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت السجود، زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ تو یہ اس کی بھی تفصیلات آ گئی۔ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ نماز میں کیسا چوری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع سجدہ جلدی یعنی پورا ادا نہ کرے تو یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ تو یہاں تک کی باتیں جو تھی وہ سب کے سب اس سے پہلے جمعہ کے اندر آ گئی۔ اب آگے کی بات جو ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون المفلس، کیا تم مفلس کس کو سمجھتے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس درہم دنانیر گھر کے سامان وغیرہ نہ ہو اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، جس کی نماز بھی پہاڑوں کے برابر، روزہ بھی پہاڑوں کے برابر، صدقہ خیرات جتنے بھی نیک اعمال ہے کیا ہے بہت زیادہ لے کر آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے بارے میں تہمت لگائی ہوگی، تو اللہ کیا کرے گا کہ اس کے نیک اعمال اٹھا کر اس کو دے دے گا۔ یعنی میں نے کسی کو گالیاں دیا ہے تو وہ میرے نیک اعمال اٹھا کر اس کو دے دیں گے، کسی پر تہمت لگائی ہے تو میرے نیک اعمال اٹھا کر اس کو دے دیں گے، کسی پر الزام لگایا ہے تو میرے نیک اعمال اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان کیا ہے پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لائے گا، لیکن کیا ہے دنیا کے اندر کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اس کو دے دے گا۔ اس کے بعد کیا کریں گے کہ آخر میں اور ابھی یہ حقوق باقی ہوں گے۔ کیا حقوق؟ یعنی کسی کو گالیاں دینا، ستانا وغیرہ کے لوگ ابھی باقی ہوں گے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کیا کرے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے۔ اب دیکھا جائے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ نیک اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن انسان کیا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کبھی غیبت کر دیتا ہے تو اس سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیبت الحسد کے بارے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ کیا ہے آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو جس طرح کھاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو کیا ہے حسد کھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں تو انسان نیکیاں کمایا، دوسروں کے اوپر جلن رکھنے کو وہ نیکیاں پورے برباد کر لیا۔ اچھا دنیا کے اندر نہ بھی ہو لیکن آخرت کے اندر حساب کتاب بھی تو ہے، وہاں پر یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب دنیا کے اندر اس نے محنت جو کیا ہے، دنیا کے اندر اس نے جو تکلیف برداشت کی ہے، دنیا کے اندر اس نے پریشانی جو برداشت کی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہو، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہو، پریشانی آئے تو صبر کرنا ہو، یہ جتنے بھی اعمال اس نے نیک اعمال کر کے نیکیاں ثواب اکٹھا کیا ہے وہ تمام کا تمام کیا ہے وہاں پر جا کر برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے، دوسروں کے بارے میں غیبت کرنے سے، دوسروں کو گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہے نیکیاں کتنے ہیں وہ زیادہ میٹر نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زندگی کس طرح اس نے گزار کر آیا ہے وہ میٹر کرے گا۔ دنیا کے اندر کسی کو تو تکلیف دیا ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نماز کی کمی ہو
اگر روزوں کی کمی ہو، صدقہ خیرات کی کمی ہو تو اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن یہ اعمال جو دوسروں کو گالیاں دینا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، دوسروں کی چغلیاں کرنا، دوسروں کے الٹے سیدھے کام کرنا، یہ جتنے بھی ہیں، دوسروں کے بارے میں نفرتیں دلانا، یہ جتنے بھی کام ہیں کہ انسان کو کیا ہے وہاں پر تب اعمال ضائع کرنے پر مجبور کریں گے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے ایسے اعمال کرنے سے اپنا آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نیکیاں کمانا بھی ضروری ہے تو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ کیا ہے نیکیاں کمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سننا ہے کہ انسان کیا ہے غیبت تو نہیں کرتا لیکن غیبت سنتا ہے۔ انسان دوسروں کی غیبت تو نہیں کرتا لیکن دوسروں کو سنتا تو ہے، تو یہ بھی گناہ کی بات ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اب میں مثلا دوسروں کی غیبت تو نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے اگر لوگ بتاتے ہیں تو میں سنتا ہوں، تو سننے والا ہوگا تو تبھی بولنے والا بولے گا، اگر سننے والا نہیں ہے تو دیوالا بول لیتا تو نہیں نا انسان، تو یہاں پر سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا بولنے والے کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے کہ دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی برائیاں سننے سے اپنے آپ کو بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہے جتنا اس کا نقصان ہوگا بولنے والے کا اتنا سننے والا کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے بارے میں جو تم بولتے ہو تو اس نے اگر سن لیا تو وہ چیز اسے ناپسند آتی ہو تو یہی غیبت ہے۔ مثلا میرے بارے میں اگر کوئی انسان جا کر دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب ایسا کرتے ہیں بول کر، اگر وہ بات میں سنوں گا تو مجھے یہ بات پسند نہیں آتی ہے تو یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ بات ہو وہی جا کر تو دوسرے کو بول رہا ہے تو تب تو غیبت کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے وہ بولے تو غیبت، نہیں ہے سو بولے تو ہے تو جھوٹ اور تہمت ہو جائے گا، تو اس پر تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بولتا ہے تو تبھی جا کر غیبت ہے، نہیں ہے سو بولتا ہے تو جھوٹ اور تہمت بن جاتی ہے، اسے ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے انسان اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے میں ہے سو اتنا بولتا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں انہوں آئے تو میں انہوں سامنے بولتا ہوں، کیا بھی ڈرتا نہیں میں کو بولتے ہیں، تو یہ بولنے کا کیا کہ پہلے چناک بول، دوسروں کو بولنا ہے نا، یہ غیبت بن جاتی ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور غیبت کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، وہ مستقل ایک جمعہ اس کے لیے درکار ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرے حدیث کے اندر حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر و ای الناس شر، تو کون سا انسان سب سے لوگوں میں کون سا انسان بہتر ہے اور لوگوں میں کون سا انسان برا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور کیا ہے اس کے اعمال بھی اچھے۔ بہترین انسان کیا ہے جس کے اعمال بھی اچھے ہیں اور عمر بھی لمبی ہے، ایسا انسان سب سے بہتر ہے۔ پھر سب سے برا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہے اس کے اعمال برے ہیں۔ ایسا سیم ٹو سیم ہے، نیک اعمال، نیک انسان، اچھا انسان وہی ہے جس کی عمر لمبی ہے، اعمال بھی اچھے ہیں، تو یہ نیک اچھا انسان ہے۔ برا انسان وہ ہے جس کے عمر لمبی ہے لیکن اعمال برے ہیں، تو یہ کیا ہے سب سے برا انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خود دیکھنی چاہیے کہ ہماری عمر کیسی ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، اس سے ہمیں خود پتا چل جائے گا کہ ہم اچھوں میں شمار ہوتے ہیں یا بروں میں۔ دیکھا جائے تو 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنے دیر نیک اعمال کر رہے ہیں، کتنے دیر اپنے پرسنل کاموں میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، یہ زندگی کتنے اس میں گزار رہے ہیں۔ نیک اعمال یعنی نماز، ذکر، قرآن تلاوت وغیرہ، اس میں کتنا وقت لگ رہا ہے۔ یہ اگر ہم پورا 24 گھنٹے کو دیکھا جائے تو ہمارا کتنا وقت اچھائی میں لگا ہے، کتنا وقت
बेकार यानी खाना पीना वगैरह जिसके अंदर जिंदगी है उसमें लगा है, कितना वक्त हमारा कमाई में लगा है, इससे ही हमें मालूम हो जाएगा कि हम अय्युन्नास खैरुन के अंदर है या अय्युन्नास शर्रुन के अंदर है, यानी शर लोग अच्छे लोगों में से है या बुरे लोगों में से है, हमें खुद पता चल जाएगा। तो इससे मालूम हो जाएगा कि अच्छा इंसान क्या है, अच्छा है या बुरा। उसके बाद एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक आदमी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल इस्लाम खैरुन, कौन सा इस्लाम सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि कौन सा इस्लाम सबसे बेहतर है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 खाना खिलाना, यानी जो मुसलमान क्या है दूसरों को खाना खिलाता है, इसका इस्लाम लाना, इस ऐसे इंसान का इस्लाम क्या है सबसे बेहतरीन। उसके बाद दूसरा फरमाया वतक़रउस सलाम, और दूसरों को सलाम करता। और अल्लाह के नबी इसके बाद आगे की बात फरमाते हैं, अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ, जिसको तुम पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। इसका ऐसे इंसान का इस्लाम सबसे पसंदीदा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। लेकिन आज का जमाना ये हो गया है कि हमारे बिरादरी का हो, हमारे ग्रुप वाला हो, हमारे लाइन से ताल्लुक रखता हो, हमारे जमात से ताल्लुक रखता हो तो उसे सलाम करते हैं, अगर दूसरा हो तो उसे हम सलाम नहीं करते। हालांकि हमें मालूम है कि मुसलमान है, टोपी जुब्बा भी पहना हुआ है, लेकिन हमारा लाइन का नहीं, तो हमें उसे सलाम नहीं करते। हमें जिस लाइन पर चल रहे हैं उस लाइन पर इन नहीं है तो हम उसे सलाम नहीं करते। हमारे वो क्या है, उन्होंने ना अहले हदीसा, उस वास्ते उन्हें सलाम नहीं करना, उन्होंने ना बिदअता, उनको सलाम नहीं करना, उन्होंने ना मस्जिद को आते नहीं, उस वास्ते सलाम नहीं करना, उन्होंने ना हमारे लाइन से ताल्लुक नहीं रखते, इस वास्ते सलाम नहीं करना। ये जितने भी चीजें हैं ये है क्या है, अय्युल इस्लाम खैरुन के अंदर नहीं है कि बेहतरीन इस्लाम मुसलमान के अंदर, बेहतरीन मुसलमानों के अंदर, बेहतरीन इस्लाम के अंदर वो आदमी शुमार नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे तुम नहीं पहचानते हो उसे भी सलाम करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ मसाइल सलाम के भी सुन ले कि अगर हम सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद सामने वाला इंसान किसी काम में मशगूल है तो उस पर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। अगर किसी काम में मशगूल नहीं है तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। मसलन सामने इंसान बैठा हुआ है, मैंने उसको सलाम किया, तो उन खाली बैठा है तो उसको सलाम करना, सलाम का जवाब देना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। अगर नहीं देता है तो उसका गुनाह उसे होगा, सलाम करने की फजीलत तो मुझे हासिल हो जाएगी। दूसरा, सामने वाला इंसान किसी जिक्र के अंदर है या किसी कुरान पढ़ रहा है, या नहीं बोले तो दीन की बात बोल रहा है, या कोई भी काम, मसलन जो मुंह करता है वो काम कोई भी कर रहा हो, चाहे खाने का काम हो, पीने का काम हो, बोलने का काम हो, जिक्र का काम हो, कुरान पढ़ने का काम हो, ऐसा कोसा भी काम सामने वाला अपनी मुंह से कर रहा हो, अब मैं उसको सलाम करता हूं तो उसको सलाम का जवाब देना जरूरी नहीं है, वाजिब उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे के काम में मशगूल है, इस वजह से उसके ऊपर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, वरना क्या है सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब तो पहले जमाने में क्या है, सलाम सुने आता था, खाली अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो सामने वाले को सुने आता था। अब खाली हाथ इशारा कर दिए या बस मुंडी हिला डाले तो सलाम समझ जाना सामने वाला सलाम करता है बोलकर। अब मुंह से बोलता है कि नहीं बोलता है कि मालूम नहीं। अगर उसने वाकई मुंह से बोलकर जब हाथ के इशारे से उसे यानी दूर होने की वजह से दिखा रहा है कि मैं सलाम कर रहा हूं बोलकर, तो या सर हिला रहा है सामने वाले को मालूम होने के वास्ते, तो मुंह से बोलने के बाद ये दो काम कर, दोनों में से कोई एक काम करता है तो तब फजीलत हासिल होगी सलाम का। सिर्फ मुंह से तो क्या भी नहीं, खाली मुंडी हिला डाला, खाली हाथ हिला डाला तो सलाम की फजीलत उसे हासिल नहीं होगी, क्योंकि मुंह से बोलना जरूरी है। ऐसा लोग क्या करते हैं, मुंह से तो सलाम नहीं करते, बस दूर से है ना हाथ हिला देते हैं। हाँ, सुने नहीं आता तो चिल्लाटा मारने की तो जरूरत नहीं है, वो अलग मसला है, बस मुंह से बोलता है या नहीं ये देखा जाएगा। हाँ, मुंह से बोलता है सलाम कहकर, उसके बाद उसे सामने वाले को मालूम होने के वास्ते या मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंचती बोलकर हाथ के इशारे से या सर के इशारे से बतला रहा है तो सलाम का जवाब दे रहा है,
تو اس سلام کا جواب دینا اس پر واجب ہے، ورنہ کیا ہے خالی ہاتھ ہلائے منہ ہلائے تو اس پر سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں اور اسے فضیلت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا بھی بہترین اسلام کی نشانی ہے اور سلام کرنا بھی کیا ہے ایک بہترین مسلمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ بن قیس، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو اللہ کے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ضرور بتلائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جنت کے خزانے میں سے ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ جو ہے جنت کے خزانے کے اندر سے ہے۔ اب ایک تو جنت کا خزانہ جو انسان پڑھتا ہے اس کی فضیلت بھی بہت سارے احادیث کے اندر الگ الگ آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو پریشانیاں زیادہ ہو، تکلیفیں زیادہ ہو، مصیبتیں زیادہ ہو تو کثرت سے اس دعا کو پڑھنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی مصیبتیں پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے ایک تو یہ جنت کا خزانہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے مشکلیں اور پریشانیاں دور بھی ہوں گی۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کلمے کو۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہوتا ہے، ظالم کی مدد کیوں کریں؟ تو ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہو اسے ظالم کہتے ہیں۔ جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون انسان مارا کھاتا ہے کہ مرتا ہے کہ اس کی مدد کرو گے؟ تو معلوم ہوتا ہے مارنے والے کی مدد کیوں کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے تم مارنے سے روکو، ظلم کرنے سے روکو، غلطی کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، یہی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہو تو اس کو روک رہے ہیں تو یہ بھی اس کی مدد ہے اللہ کے نبی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں انل منکر اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس انسان کو ہم غلط کرنے سے روک رہے ہیں، مارنے سے روک رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے روک رہے ہیں، اسی کو نہیں انل منکر کہا جاتا ہے، اسی کو مظلوم کے ظالم کی مدد کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو، جو انسان غلط کر رہا ہو، دوسروں پر ظلم کر رہا ہو تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مظلوم کی اس کی بھی مدد کرنی چاہیے، ظالم اور مظلوم دونوں کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے یہاں اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، یعنی کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مداومت کے ساتھ عمل کرنا، یعنی کوئی بھی عمل ہو کنٹینیوشن کے ساتھ، ڈیلی پابندی کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہی عمل ہی کیوں نہ ہو، ڈیلی کر رہے ہو تو اس کو یہ کام کیا ہے اللہ کو پسندیدہ ہے، یعنی مداومت کے ساتھ ڈیلی کر رہا ہو، چاہے 2 رکعت نافل نماز ہی صحیح، 10 مرتبہ سبحان اللہ ہی صحیح، لیکن کیا ہے ڈیلی کرتا ہے، ایک بھی دن لاغا کے بغیر، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو شایا بول کو ایک بار 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا اس کے بعد 1 مہینے تک اٹھ کو پلٹ کو بھی دیکھا نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے 10 مرتبہ ہی صحیح، 15 مرتبہ ہی صحیح سبحان اللہ ڈیلی پڑھ رہا ہے، یا 100 مرتبہ ہی صحیح استغفار ڈیلی کر رہا ہے، 2 رکعت ہی صحیح نفل نماز ڈیلی پڑھ رہا ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں چاہے چھوٹا ہی ہو تو اس کو پابندی سے کرنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ 1 دن کرے 10 دن چھوڑ ڈالے، اب پر کرے اس کے بعد مہینے تک دیکھے نہیں، رمضان میں اچھا کر ڈالے اب پھر رمضان تک کا دیکھے نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے چھوٹا ہی عمل ہو، کون سا بھی اختیار کر سکتے ہیں اپنے
اس کے اپنے ماحول کے حساب سے، اپنی مشغولیت کے حساب سے انسان کیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک چھوٹا عمل اختیار کر لینی چاہیے۔ میں روزانہ 8 سے 15 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں بول کر پابندی سے استغفار پڑھنی چاہیے، اسے کوئی ٹائم فکس نہیں، ایک دن میں کبھی بھی پڑھ لے، 15 مرتبہ ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح عادت ڈال لے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، پابندی سے کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، اس کے اندر ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون آگے بڑھ گئے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مفردون کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی جو زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ مفردون ہیں، یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ذکر کرنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ تو جو انسان ذکر کرتا ہے تو وہ کیا ہے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ کس میں آگے بڑھنے والے ہیں؟ جنت کے درجوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، جنت کے ٹیلوں پر آگے بڑھنے والے ہیں، وہ انسان آگے بڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو ذکر ہے، ہر ایک کا ذکر کا الگ الگ فائدہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے، الا باللہ پڑھنے سے کیا ہے، مشکلیں پریشانیاں دور ہوتی ہے، اس کی فضیلت ایک ہے۔ مال میں برکت ہونا ہے تو استغفار کی کثرت کرنا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی فضیلت الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت الگ ہے۔ اس طرح ہر ایک تسبیح کی الگ الگ فضیلت ہے، جس کو جو ضرورت ہو اس حساب سے اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے، چاہے کون سا بھی ہو، وہ ذکر ہی کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ کیا ہے، مفردون کے اندر وہ بھی انسان شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کثرت سے ذکر کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابی درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں کا کوئی انسان ایک رات میں پاؤ قرآن پڑھ سکتا کیا، 10 پارے پڑھ سکتا کیا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی 10 پارے پڑھنا بولے تو مشکل ہے، کیونکہ صحابہ اس زمانے میں محنت مزدوری کرتے تھے دن بھر، رات میں آ کو پھر 10 پارے پڑھنا بولے تو ان کے واسطے مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پڑھنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورہ کیا ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو جو انسان 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد کی، تو اسے 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اب انسان کیا ہے، ہر جمعرات ہو یا جمعہ ہو، 3 مرتبہ چاہے 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کے نام، اپنے بھائی بہن جو انتقال ہو گئے ہیں ان کے نام سے بخشنا چاہے تو آرام سے بخش سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 5 منٹ ہی لگیں گے۔ تو اس سے ایک تو کیا ہے، پڑھنے کی وجہ سے اتنے مرتبہ، مثلا کوئی انسان 9 مرتبہ پڑھا تو اسے 9 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اسے بھی مل گیا۔ وہی ثواب اٹھا کر اگر اس انسان اپنے مرحومین کے نام سے، ماں باپ ہو، بھائی بہن، دادا دادا، نانا نانی، کسی کو بھی بخشتا ہے تو ان کو بھی وہ ثواب مل جاتا ہے۔ اب پڑھنے کی وجہ سے اسے بھی ملا، ان کو بھی ثواب مل گیا۔ تو اس لیے اتنی جب آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے تو ہمیں اس کو ضرور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کیا ہے مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے خرفہ میں پھرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ جنت کا خرفہ کیا ہے؟ کہ جنت کے پھل ہیں۔ تو جو انسان کیا ہے کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض مطلب کوئی ڈاکٹر کوئی پیشنٹ ہے تو اسے جا کر عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جا کر کیسے ہے کیا ہے، یہ بس اتنا پوچھا تو جا کر آنے تک کیا ہے اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ عیادت کرنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے خرفہ میں ہوتا ہے، جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے بہت زیادہ ثواب بھی اللہ کی رحمت میں وہ انسان ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ساری فضیلتیں عیادت کرنے والے کی ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی انسان مریض ہو تو اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے. لیکن ہم لوگوں نے اس کے لیے ایک رولز لگا لیے. کیا رولز؟ اگر پیشنٹ کے پاس جانا ہے تو اس کا نہیں کیا تو بریڈ تو بھی پھلا تو بھی لے کے تو عیادت ہوتا, اڈلی تو بھی لے جانا, نہیں تو عیادت ہی ہوتا نہیں. اس طرح ہم نے اپنے اوپر یہ سب چیزیں نہیں ہے سو چیزیں اپنے اوپر فرض کر لیے ہے, ضروری کر لیے. حالانکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور بس اتنا خیال کرنا ضروری ہے کہ جو وقت جاتے ہیں اس وقت میں مریض کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, ایسا وقت میں جا کر عیادت کرنا ضروری ہے. اتنا ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھلا لے جانا, اڈلا لے جانا, بریڈا لے جانا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اور لوگ اس طرح ماحول بنا لیے ہیں کہ لے گئے نہیں تو کیا سمجھتے گی, لے گئے نہیں تو انہوں کیا بول لیتے گی, اس طرح انہوں کیا بول لیتے گی, کیا بول لیتی بول کر جا کر دیکھتا بھی نہیں لوگ. تو یہ کیا ہے, اپنے اوپر انسانوں نے اپنے اوپر کیا ہے نہیں اس چیز کو فرض کر لیے ہیں. اس سے بچنا ضروری ہے. ہاں اگر موقع دیا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے, راستے میں مل گیا ہے, لے کر چلے گئے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن لے گئے تو ثواب ملتا, نہیں تو نہیں ملتا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کا حق ہے, ہمیں معلوم ہے رشتہ دار ہے یا مسجد میں ہمارے ساتھ رہتا ہے یا کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے یا دکان کے پاس والا ہے, گھر بازو والا ہے, کوئی تو ایسا کوئی انسان بیمار ہے بول کر معلوم ہے تو جا کر ضرور عیادت کرنی چاہیے. تو یہ 10 احادیث ہیں, اور بھی 10 احادیث ہیں, انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے کو آئے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.